ادھر ادھر بھٹک رہے صوفیہ چشت کا تصرف ہے، جن کی نظر کرم ہے، اور استاد مکرم پروفیسر احمد اوان صاحب جیسے ہستیوں کی نظر کرم ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، این سعادت بزور بازو نیست، یہ صوفیہ چشت کا تصرف ہے۔ اور اگلی بات بتا دوں کہ یہ پیر سیال لج پال کی کرم نوازی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی مسرت کی بات اور کوئی نہیں۔ حضور ضیاء الامت جن کی سیرت النبی کو ہم پڑھ کے اپنے سینے سے بال کھینچا کرتے ہیں، ان کے لختے جگر میرے تھیسس کو اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے 5-6 سال کی تھکن ان چند لمحوں میں دور ہو چکی ہے، چند لمحوں میں دور ہو چکی ہے۔ یعنی کہ میرے تھیسس کا، میری محنت کا، جگہ جگہ جانے کا وہ جو ایک جنون تھا، جوش تھا، اس کو آج قرار آیا۔ اور انہوں نے آتے جس محبت سے تھیسس کو چوما، یقین کیجئے کہ اس کا لمح بڑی مدت تک میں محسوس کرتا رہوں گا۔ حضرات ذی وقار حضور ضیاء الامت کے لخت جگر تشریف فرمائے، ان کی صدارت مسجد شیخ الاسلام، آپ احباب کی تصویریں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، احمد اوان صاحب لگاتے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر اس طرح کے مرکز صوفیاء کی محبت کرنے والوں کے بن جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ برِ صغیر میں صوفی فکر کو خدشہ لاحق ہے۔ ہم نے اس درس کو بلایا تھا، اس کے بعد میرے ہمراہ ریحان خان صاحب ہیں، رضوان بھائی ہیں، میں آپ کو 2-3 بڑی سیالوی حضرات کے لیے، سٹیج والوں کے لیے 2-3 لطیف باتیں کر کے اجازت۔ میں نے میرے ایک دوست ہیں سید انصر اظہر صاحب، میں بہاولپور سے ٹرانسفر ہو کے آیا، میرا ارادہ تھا پی ایچ ڈی کرنے کا۔ میں نے سوچا کہ ناول پہ کروں، افسانے پہ کروں، غزل پہ کروں، ٹاپک سوچ رہا تھا کیونکہ جی سی میں ٹاپک بنا کے سناپسس دینا ہوتا ہے۔ میرے سید انصر اظہر صاحب کر رہے تھے فارسی شاعری پر، میں کچھ اس کا رکھتا تھا ذوق، میں نے ان کو مختلف حوالے دینا شروع کیے، بیٹھنا شروع کیا، تو میں نے کہا میں بھی صوفیہ چشت پر کرتا ہوں کام، میرے ذہن بنایا۔ اب میں سر احمد اوان صاحب سے بھی ذکر کیا کہ سر میں اس پہ کام کروں، یہ دوستوں سے بھی ذکر کیا۔ اب یہ اتنا بڑا یہ صوفیہ چشت اس برِ صغیر میں اردو ادب کا جتنی بڑی خدمت صوفیہ چشت نے کی ہے اتنی اردو دانوں نے بھی نہیں کی۔ جہاں تو خواجہ فخر الدین جہان دہلوی جیسے لوگ ہیں جن کے گھٹنوں کو چھو کے غلام حمدانی مصفی بنا، جن کے آستانے چشتی آستانے کو چھو کے 3-4 بڑے شاعر ہیں، احمد اوان صاحب 4، مغلیہ سلطنت کے 4، غالب، ذوق، مومن، بہادر شاہ ظفر۔ پر لطف بات آپ سیالوی حضرات کے لیے، چشتی حضرات کے لیے، ان میں سے 3 چشتی ملنگ ہیں، حضرت کالے صاحب کے مرید ہیں، سوائے مومن کے غالب، ذوق، بہادر شاہ ظفر، تینوں چشتی ہیں۔ غلام حمدانی مصطفی جیسا شخص بھی حضور فخر الدین جہان دہلوی سے رکھتا تھا نیاز بندی۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات کر دوں، یہ اردو کا سارا فیض حضور نظام الدین اولیاء کے در سے چلا ہے۔ نمی دانمچے منزل بود کا کوئی بھی نغمہ نہیں بھولا۔ کوئی شخص جہاں بھی جائے اردو کی تاریخ لکھے، جہاں سے مرضی شروع کرے، جدھر سے شروع کرے، اس کو اپنا ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا اور امیر خسرو کو نمبر 1 پہ لانا پڑے گا۔ یہ میں بالکل پکی پختہ بات کر رہا ہوں۔ اردو کا کوئی مورخ جو لبرل ہے، سیکولر ہے، صوفیہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ صوفیہ چشت کی بطور خاص اردو کے لیے خدمات لکھی ہوئی ہیں آسمان پر۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی، اچھا ٹاپک بن گیا۔ تو میں نے عبدالعزیز سائد صاحب ہیں اسلام آباد کے، میرے ذہن میں آ گیا ان کو میں فون کروں، صوفی اسکالر ہیں اور بابو جی کے مرید ہیں، لالا جی چھوٹی سرکار کے مرید ہیں، وہاں گولڈن شریف سے بیٹھ ہیں، میں فون کروں وہ جواب نہ دیں، فون کروں جواب نہ دیں۔ ہم حضور توسہ شریف تشریف لے گئے، یہاں ہماری سعادت، ہم توسہ پہنچے تو میرے دل میں چل رہا تھا کہ یار ابھی تک میں پی ایچ ڈی کا ٹاپک فائنلی کر سکا، کیسے کروں گا۔ میں جیسے ہی پہنچا ہوں توسہ،
تو جو ہمارا میزبان تھا رمضان دونسوی صاحب موئنی صاحب، انہوں نے کہا کہ گومن صاحب آپ کو پتا ہے کہ عبدالعزیز ساحر صاحب ابھی گاڑی پہ بیٹھ کے تحفہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا ہیں وہ کیسے آ گئے؟ اب میں گیا تو عبدالعزیز ساحر صاحب حاضری بھر رہے تھے، ہم نے بھی حاضری بھری۔ حضور غریب نواز کی سائے میں ہم بیٹھے، یہ وہی غریب نواز ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مولا میرے مولوی کو رنگ لانے۔ وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے صاحب کے بارے میں انہوں نے ہی فرمایا تھا، جب سارے مرید فجر کے بعد بیٹھے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ اب حضور غریب نواز نے فرمایا کہ اٹھو، جس نے خضر کی زیارت کرنی ہے بھاگ کے کر لو۔ مجھے یہ واقعہ اتنا لطف دیتا ہے، میں نے اس کو تھیسس میں بھی ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے زیارت جس نے خضر، اب ہمارے جیسے نکمے اٹھے بھاگے حضرت خضر کو دیکھنے۔ انہوں نے سرائکی میں کہا ہاں مولوی تو نہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میرے خضر بھی آپ ہیں، خضر نما بھی آپ ہیں، مجھے خضر کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہاں پر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ سائیں میرے مولوی کو رنگ لاؤں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ سیال شریف جیسی چھوٹی بستی پوری دنیا کی روحانیت کا مرکز بنتا چلی گئی، ایسا رنگ لگا۔ اچھا اب ہم وہاں بیٹھے، عبدالعزیز ساحر صاحب نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضور ٹاپک فائنل کرنا ہے کہ میں پیر پٹھان کو شکایت لگاؤں؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یار بالکل شکایت لگانی، آ جاؤ حجرے میں چلتے ہیں چائے پیتے ہیں ٹاپک فائنل کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے میرا ٹاپک درگاہ توسہ شریف پر 80% سیدھا ہوا۔ ہم نے وہاں پھر ڈسکس کیا کہ سیال شریف لیا جائے، اس کی ذیلی خانقاہیں لی جائیں، اور میں یار بڑا گناہگار آدمی ہوں۔ ایک رات میں سوتا ہوں، میں نے کبھی بھی حضور میری امیر شریعت کی صحبت نہیں پائی، میں کبھی نہیں گیا، ان کو ملا نہیں، نہ کبھی دیکھا نہ زیارت کی۔ میری توجہ صوفیہ چیز کی طرف تو تھی لیکن سیال شریف اور ان کے صاحبان کی طرف کام، پیر کرم شاہ صاحب کا تعارف تو یقیناً تھا۔ اچھا میں ایک رات سویا ہوں، گناہگار آدمی ہوں۔ میں نے احمد عوان صاحب کو جب یہ واقعہ سنایا، پارکنگ میں ہم کھڑے تھے، تو رمز شناس اس رمز کو جانتے ہیں، مجھے نا ٹھیٹ پنجابی لہجے میں نے پھر بعد میں ان کی ویڈیو بھی سنی حضور میرے شریعت کی۔ میں نے کہا یہ لہجہ وہی ہے جو میں نے سنا۔ میں نے کوئی ان کی یوٹیوب پر سرچ کر کے ویڈیوز بھی سنی۔ مجھے کہنے لگے اچھا بھائی مڑیا سرگودے والے لہجے میں لحاظ تھیسس ہویا نہیں ہے؟ میں کہا نہیں حضور ہو ویسی ہو ویسی۔ میں نہ صبح اٹھا تو میں اس روحانی کرم نوازی پر اتنا عجیب سرشاری ہوئی۔ میں نے کہا یار میں تو ایک ٹیچر کا طالب علم ہوں، محبوب کی زلفوں کے الجھاؤ سلجھاؤ میں ہم پھنسے رہتے ہیں، یہ کتنی کرم نوازی ہے ان بادشاہوں کی۔ اس کے بعد دوستو میرے پاس خواجہ عبداللہ سیالوی صاحب کا کلام نہیں تھا حضور۔ اب میں نے میجر اسلم سیالوی صاحب کو کہا، صاحبان کو کہا، ادھر ادھر کہا، سب دوستوں نے کہا ہاتھ کھڑے۔ میں نے کہا کہ اگر میں خانقاہ سیال شریف کو ڈسکس کروں، اب باب جبریل کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، غلام فخر الدین صاحب کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر خواجہ عبداللہ صاحب کو ڈسکس نہیں کرتا تو پھر تو وہ تھیسس نامکمل ہے۔ 3-4 ماہ لگے تو میں عوان صاحب کا پلہ میں نے پکڑا، خورشید قادری صاحب کو کہوں صاحب کو کہوں، میں نے عوان صاحب کو نہ صبح و شام پیناڈول کی گولی کی طرح میسج کرنے شروع کر دی۔ میں نے کہا حضور آپ کا مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ سیالوی ملنگ ہیں، سیالوی درویش ہے، یہ کام آپ کروا کے دیں۔ ایک دن رات 1:30 بجے تھے، مجھے فون آتا ہے احمد عوان صاحب کا، واٹس ایپ چیک کریں۔ میں نے واٹس ایپ چیک کیا تو اس میں حضور خواجہ عبداللہ سیالوی صاحب کی بیاز جگمگا رہی تھی، اور میں نے پھر اس بیاز کا 80% حصہ میں نے نقل کیا اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ ایڈٹ کروا کے بعد میں اس کو چھاپیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی فارسی کا کام کرے گا۔ میں نا تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میں بیرہ شریف بھی حضور گیا، وہاں بھی حاضری تھی، میں مونیا شریف جاتا ہوں پیر فیضل حسن سیالوی صاحب کے پاس جو تاریخ نویس ہیں، روزے تھے، میں صبح فجر کے بعد گیا تو میں نے ان سے کہا حضور 7ویں جلد فوز المقال کی چاہیے، کہتے لگے میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے پیر سیال نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کام کریں، آپ ڈھونڈے آپ کے پاس ہوگی۔ اٹھے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ادھر گئے ادھر گئے، دیکھی واپس آ کے بیٹھے،
کہنے لگے گمہ صاحب نہیں ملے. میں نے کہا ملے گی حضور، آپ کے پاس 7ویں جلد ہے. اچھا جب میں اٹھنے لگا نا، خوشبو کا تحفہ دیا، اپنی کتابیں دی، اپنے بیٹے کی کتابیں دی. اٹھنے لگے کہتے ایک باری اور پھیرا مارنا ہم. میں نے کہا مار کیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ ملے گی. یقین کیجئے احباب، وہ دوبارہ گئے، ہنستے ہوئے واپس آئے، کہنے لگے 7ویں جلد ہے بھائی، آپ کے لے جائیں اپنے ساتھ. یہ کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے، یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے. آخری 1-2 باتیں. حضور پیر صاحب، میں نا ایڈوانس بورڈ آف سٹڈی تھی، ہم باہر کھڑے تھے، بڑے بڑے سکولرز ہوتے ہیں، نگران نے بھی جانا ہوتا ہے. ایڈوانس بورڈ آف سٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ٹاپک کا دفاع کرنا ہے یونیورسٹی میں. اب سارے اردو والے کہیں کہ یار ہر ٹاپک کی سمجھ آتی ہے، تیری اس خانقاہ کی سمجھ نہیں آتی. یہ ٹاپک تم نے کیا بنایا ہے، نہ ناول ہے نہ افسانہ ہے، یہ خانقاہ صوفی درویشوں کا کیا کام. میں نے ہنس کے کہا کہ میری خانقاہ کی ہی اندر سمجھ آئے گی، باقیوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں. اب میرا نگران مجھے کہنے لگا سائڈ پہ کر کے، تم جانتے تیرا کام جانے. میں نے یقین کیجئے رات 2 نفل پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں پیش کیے. صبح میں اٹھا، میں ایڈوانس بورڈ آف سٹڈی میں گیا. وہ وی سی صاحب نے مجھے پوچھا کیا ٹاپک ہے. میں نے کہا جی خانقاہ سیال شریف. کتنے شاعر ہیں؟ میں نے 20-25 کا نام لیا، مجھے آتے تھے، ناموں کا پتہ تھا. کہنے لگے یہ ٹاپک ایز اٹ از ٹھیک ہے جس طرح اس نوجوان نے بنایا ہے، ایک حرف بھی تبدیل نہیں کرنا. باقی بڑے بڑے اسکالروں کے ٹاپک تبدیل کیے، سناپسس تبدیل کیے، ہر چیز تبدیل کی. میرا نگران مجھے باہر آگے کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا. مجھے اٹھا لیا انہوں نے خوشی سے. میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی سمجھ آئے گی، باقی مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں. اب آپ یقین کیجئے، میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر. اچھا میرے ایک دوست نے حضور اس تھیسس کو پڑھا، فارسی کے استاد ہیں، میں نے 2-3 دوستوں کو دیا پہلے پڑھنے کے لیے. میں نے کہا ذرا اچھا میں نے ایک تھیسس کو پڑھا تو مجھے کہنے لگا نہیں یار اس تھیسس میں عقیدت بہت ہے، تم نے ایک لفظ نگینے کی طرح چن کے لائے ہو ان بزرگوں کے لیے. میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اس چیز صوفیہ چشت کے ہاں ہے ہی ادب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو چیز ہے وہ میں نے پیش کر دی. میں اب آخر پر ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. اس وقت جتنے شاعر آپ کو نظر آتے ہیں، فیض ہے، منیر نیازی ہے، امن الدین قاسمی ہے، انہوں نے 1 یا 2 زبانوں میں تب آزمائی کی، اردو میں کہا یا پنجابی میں. میں قربان جاؤں ان مشائخ چشت پر، سیال شریف اور اس کی ذیلی خانقاہوں کے یعنی کہ خانوادے کے لوگوں پر انہوں نے 7 زبانوں میں شاعری کی. اور اتنا پختہ کلام کہ میرے وائوے میں حضور جب فارسی کلام پڑھا تو میرا جو ممتحن تھا، بیرونی ممتحن، حالانکہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا، وہ پڑھ کے کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی فارسی شاعری پڑھ کے رقص کروں، اتنے خوبصورت شعر کہے ہیں انہوں نے. آپ یقین کیجئے فارسی میں، پنجابی میں، عربی میں، اردو میں نے سب کی مثالیں لے کے آیا. اب ایک میرے سامنے اور مسئلہ درپیش تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور میں حدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہ بھیرا شریف کے سجادگان اور ان کے صاحبزادگان کی شیریں روایت نہیں تھی، نثری روایت تھی. اب اگر میں بھیرا کو نہ لکھوں تو سیال شریف مکمل نہیں ہوتا. اور سیال شریف کیا یعنی کہ جو عقیدت مندی پیر کرم شاہ صاحب کی تھی، حضور شیخ الاسلام کے بارے میں جب میں نے پڑھا کہ کبھی کس طرح کا روپ دار کے یار بنانا پڑتا تھا، کبھی کس طرح کا روپ دار کے یار بنانا پڑتا تھا. اب میں نے کہا کہ بھیرا کو میں کیسے اس کو کروں. آپ یقین کیجئے کہ میں نے پورا زور لگا کے 60 کے قریب صفحے پیر کرم شاہ صاحب کا تعارف اس میں لکھا. اور میں نے ان کے 2 نمائندہ شاعر، وہ اللہ کے باقیوں کے خانوادوں تک ہیں، میں نے اس فصل میں 2 نمائندہ شاعر بابر صاحب اور مقصود علی شاہ صاحب کو پیر صاحب کے مرید ہونے کی وجہ سے اس میں لکھا اور بیرا شریف کا پورا تگڑا تعارف کروایا. پیر صاحب کی تمام کتب کا تعارف کروایا، بیرا شریف حاضری دی اور فیوز و برکات سمیٹے. دوستو یہ سعادت بزور بازو نیست اور یہ بادشاہوں کی مرضی ہے جس پہ جس طرح کی کرم نوازی فرما دے. میری جو بیرونی ممتحن نے رپورٹ بھیجی، انہوں نے ایک جملہ لکھا اس نے کہا کہ یہ جو تھیسز ہے نا ہمیں اور خبر نہیں، لیکن وحدت الوجود کے جتنے نون سکالرز
دنیا میں موجود ہیں، صوفیہ چشت میں سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لکھا ہوں، 2-3 اور نام لکھے۔ اب ہم موسم آباد چلے جائیں، جدید نظم، فارسی غزل، اردو غزل، اردو نظم، معین نظامی صاحب کی صورت میں، یعنی کہ یہ میں نے جس درگاہ میں نظر ڈالی وہ دبستان تھا، میں نے جس طرف نظر ڈالی وہاں شعر و سخن کا پہاڑ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان بزرگوں کی توجہ شعر و سخن کی طرف اس طرح کی نہیں ہے۔ اور مجھے سوال کیا وائوے میں، کہنے لگا ممتحن حضور کہنے لگا کہ نعیم صاحب ایک جواب دیں، آپ کا چھوٹا تھیسس ہے، موضوع آپ نے چنا ہے، مسجد کی موجودگی میں خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال بالکل بلنٹ سوال تھا۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا حضور سر مسجد کی ضرورت، مسجد کے ہوتے ہوئے خانقاہ کی ضرورت تو نہیں، لیکن برِ صغیر میں تمام مسجدیں انہی خانقاہوں کی وجہ سے۔ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، کہنے کی مثال میں نے کہا لاہور شہر میں داتا علی اجمیری کی چھوٹی سی مسجد سے جو نغمہ توحید بلند ہوا وہی پوری دنیا میں گیا، اور خانقاہ در حقیقت ہے ہی مسجد، مسجد اور خانقاہ جڑے ہوئے۔ وہ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور حیران ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہ برِ صغیر میں جتنا اسلام پھیلا انہی سرمست درویشوں نے پھیلایا۔ تو دوستان محترم آج اس عزت، اچھا یہ پی ایچ ڈی ہوئی نا تو میری تقریب ایک میرے کالج میں ہوئی، بڑی احمد امان صاحب باہر تھے، میں نے ریکویسٹ کی سر کو لیکن امریکہ تھے، ایک میرے شہر میں ہوئی، ایک آپ جہاں عزت ملی مجھے میرے ساتھ خان صاحب ابھی ہم محو سفر تھے، تو میں نے کہا خان صاحب پی ایچ ڈیاں ہر روز ہو رہی ہیں، یہ آپ کو میں سچ بتاؤں جو مجھے پذیرائی مل رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ میری نہیں ہے، یہ پیر سیال لجپال کی پذیرائی، اور یہ پی ایچ ڈی ہر روز ڈگریاں دے رہی ہیں یونیورسٹیاں، ملے نہیں ہیں، لوگوں نے اس پہ لوگ چیخے ہیں، مجھے آگے کہتے ہیں گمبد صاحب تاڑی کو بکری پی ایچ ڈی ہے۔ میں نے کہا میرا کمال نہیں ہے، یہ صوفیہ چشت کا تصرف ہے، حضرات سیال شریف کا تصرف ہے جو عزتوں سے نواز رہے ہیں۔ تو اب آپ زیبکار میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن ان بزرگوں کی نظر عنایت نے بڑا بنایا ہے، اور خاص طور پر میں اپنے استاد مکرم، یہ بڑی انہوں نے میرے لیے زبردست جملے بولے، میں بہت ان کا نیاز مند ہوں، عقیدت مند ہوں اور ارادت مند بھی ہوں، اور خاص طور پر یہ تحقیق کے خلاف ہوتی ہے یہ بات کہ جب آپ ریسرچ لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ احمد امان صاحب نے مجھ پر کرم نوازی کی۔ آپ کھولیے خواجہ عبداللہ صاحب والا صفحہ، میں نے بالکل پورا پیراگراف لکھا کہ پروفیسر احمد امان صاحب اگر نہ ہوتے تو یہ جو جز تھا، یہ جو حصہ تھا مکمل نہ ہوتا، انہوں نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو میں حضور پیر سیال کی قبر پر کروڑوں اللہ رحمتیں نازل کرے، اور آپ ان کا فیض جاری ہے، ان کا فضان جاری ہے، یہ درگاہیں آباد رہیں، اور یہ روشن قندیلیں ہیں اور اہل سنت کا فخر ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی کا فخر ہے۔ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں، میں ادب سے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے سر جھکاتا ہوں۔ خاص طور پر حضور ضیاء الامت کے صاحبزادے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں میری یہ پذیرائی در حقیقت میری پذیرائی نہیں ہے، یہ اس روایت کی پذیرائی ہے جو خواجہ میر خسرو نے دہلی کی گلیوں سے شروع کی تھی۔ شاہ نیاز بریلوی جہاں کھڑے ہیں، پیر میر علی شاہ یہاں کھڑے ہیں، کتنے ہی میں نام لوں، اتنے بڑے بڑے شاعر اور ٹکر کے شاعر اور غالب کی ٹکر کے شاعر صوفیہ چشت کے پاس ہیں، پیر نصیر کی شکل میں اس موجودہ دور کے بڑے بڑے شاعروں کے ٹکر کے شاعر ہیں۔ اگر ان پہ خانقاہی پس منظر نہ ہوتا تو یقین جانیے شاید فیض کی ٹکر کا شاعر ہے پیر نصیر الدین کی نامی۔ اگر خانقاہ کی یہ چھاپ نہ ہوتی مخصوص، اردو دان اس کو قبول کرتے تو شاید ڈاکٹر معین نظامی اس وقت جدید نظم کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اور اردو نثر میں اگر تعصب کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں بڑے ایقان کے ساتھ کہتا ہوں، حضور پیر کرم شاہ صاحب کی سیرت کے سامنے ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نہیں ہے۔ ان کی نثر پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی، یہ محکدے سلامت رہیں، آپ احباب سلامت رہیں، یہ مسجد سلامت رہے۔ بہت شکریہ سر، کرم نوازی سر، آپ خوش رہیے، بلوں کی بلی لاج سر، پیر سے آپ بہت شکریہ، تھینک یو۔